السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ونس اگین. آج میں آپ کو پھر سے ایک پیارا سا میسج دینے جا رہا ہوں. یہ میسج ان تمام لوگوں کے لیے ہے، ایک رمضان میسج ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنے زندگی کے بارے میں تھوڑا سے زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ یار کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ملکی صورتحال. تو اس کا ہر اسٹوڈنٹ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ملکی حالات جب اتنے خراب ہے تو وہ کیوں خراب ہے. پھر وہ جا کر سما نیوز، جیو نیوز پہ دیکھتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، فلانا نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. الزام پہ الزامات پہ لگاتے ہیں. وہ الزامات کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں، کچھ غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس سارے کنفیوژن کا ایک ہی حل ہے. وہ حل کیا ہے کہ ہم اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں، قرآن سے ہم ہٹ چکے ہیں. جو کتاب، جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس سے ہٹ چکے ہیں. ہمارا نام تو عبد الحادی ہے، محمد بشیر ہے، بی بی فاطمہ ہے، بی بی سائرہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، لیکن ہم لوگ وہ نہیں کر سکتے ہیں. مسلمان تو ہے لیکن کمال کے مسلمان ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، برائے نام مسلمان، جسٹ بس بائنے مسلمان ہے. بائنے مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھی تو پڑھ لی، نہ ہوا تو کیا ہوا، کچھ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. بس یہ جسٹ مطلب وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مذہب جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ بس ایسے قسم کا ٹائم پاس ہے، اپنی مرضی ہے، جیسے کہ بڑے بڑے ایکٹر بولتے ہیں بس اپنی مرضی ہے. اور یہ سب کے سب نا ایک قسم کا بڑا دھوکہ ہے. مذہب کو اسی لیے فالو نہیں کر سکتے کہ مذہب کے اندر کچھ ایسے پرنسپلز ہیں جس میں آزادی شامل نہیں ہے. مطلب کچھ ایسے پرنسپلز ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم آزاد ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے. جیسے کہ ایک پاکستانی فیمیل تھی، وہ جب فورن گئی وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ شادی مادی کا کیا مسئلہ ہے، بس فرینڈ شپ کرتے جائیے. یہ آزادی ہے نا. دیکھیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ مسلمان اگر ہم ہیں تو ہم اتنے گرے ہوئے کیوں ہیں، جو مسلمان نہیں ہے وہ اتنے آگے کیوں ہیں، یہ سب سے بڑی کنفیوژن ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اپنے دین میں یہ نہیں بتایا ہوا ہے دیکھو کہ جو مسلمان ہوگا اس کو بلڈنگز مل جائیں گے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بلڈنگز نہیں تھے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ اس پہ وہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی میں کہتا ہوں مسلمان امیر ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، لیکن اسلام کو بلڈنگ کے ساتھ آپ کمپیئر نہ کیا کریں. آپ کہتے ہیں میں مسلمان بن جاؤں، بس جیسے میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میرا نام محمد بشیر ہے، محمد شبیر ہے، تو فوراً پیسے گرنا شروع ہو جائیں گے، پیسے میرے پاس آ جائیں گے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگا. یہ بہت غلط فہمی آپ کی، بہت سب سے بڑی غلط فہمی ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا، دین دیا. اب اگر یہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس کے ریئیکشن میں یہ ذلیل ہوگا، جیسے کہ ہم ہو رہے ہیں پاکستان میں. بہت سارے لوگ صرف اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین سے ہٹایا. جب آپ دین سے ہٹاؤ گے اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسے ایسے حکمران مسلط کریں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے. ایسے ایسے کام آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں ہوتے جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور وہ روک نہیں پائے، آپ اس کو روک بھی نہیں پاؤ گے. جیسے میں حالات دیکھ رہا ہوں کراچی کے اندر، آپ حالات دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ گینگ آتے ہیں، لوگوں کو سنیچ کرتے ہیں، اس سے ڈاکو آئے گئے ہیں. حکمران کا کیا حال ہے. یہ سب کے سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے ہیں. ہمارا جو فوکس ہے، پرائمری فوکس، وہ بزنس پر ہے. مطلب کہ کسی طریقے سے ہم کاروبار بنا لیں. دین کو ہم نے سائڈ پہ کیا. جب آپ دین کو سائڈ پہ کرو گے تو ایز اے ریزلٹ آپ کے اوپر یہ ہوگا، آپ کے اوپر یہ آ جائے گا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں نے تھوڑی بہت دین کو سیکھنا شروع کر دیا، تھوڑا سا، بہت کم، جسٹ کیونکہ میں بہت پریشان ہوا تھا اپنے لائف میں، کافی زیادہ پریشان ہوا تھا کہ بس پیسہ بھی تھا، تھوڑا بہت پیسہ بھی تھا، خرچہ بھی تھا، لیکن پھر بھی مجھے سمجھنے کی کیا اور تب مجھے سمجھ آیا کہ جب میں نے دین پڑھنا شروع کیا مجھے سمجھ آیا. میں نے اپنے دوست کو، اپنا دشمن کو، میرا حقیقی دوست کون ہے. آپ کا جو بہت زیادہ اچھا دوست ہوگا نا، آپ کا خیال کرتا ہے، آپ کے معاشی حالت کا، بیماری کا، آپ کے آس پاس آپ کی حفاظت کا وہ خیال رکھتے ہیں نا دوست. تو میں نے دیکھا سب سے بڑا میرا کلوز دوست کون ہے، وہ قرآن ہے. جو میری عزت کا خیال رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، میرے فیوچر کے بارے میں مجھے بتاتا ہے، پورا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مجھے بتاتا ہے، وہ قرآن ہے. آپ لوگ جس حالت میں ہیں، کاروبار سے میں روک نہیں رہا ہوں، کاروبار کر لے، حلال بزنس کر لے، پڑھو، کچھ بنو، صحیح بنو،
لیکن پرائیورٹی دے دو کہ میں نے دین کو سیکھنا ہے. سمجھو، قرآن کو آپ کسی سے سیکھنا شروع کرو تو اس کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھ لے، کسی اچھے عالم سے پڑھنا شروع کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار میں کہاں پر ہوں. آپ کے دل کے اندر اپنے ساتھ ساتھ دعا بھی کر، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا کہ یا اللہ یہ جو مجھے ہدایت نصیب کرے، مجھے راستے دکھائے، تو انشاءاللہ آپ کو پھر ہدایت بھی مل جائے گا. ادروائز اگر آپ ڈاؤٹ فل سوچ سے آئیں گے، شک کی نگاہ سے آئیں گے، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیے رمضان میں کہ اللہ مجھے گائیڈنس دے دے. میرے ساتھ جو ہوا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. دین کو پرائیورٹائز کرو. پہلا جو ہے وہ پرائیورٹائز. میں جب امریکہ میں تھا وہاں پر سب کچھ بڑا زبردست تھا. کیسے؟ نماز کے لیے آزادی تھی، روزے کے لیے آزادی تھی، نفل کے لیے آزادی تھی، سب کچھ بڑا زبردست تھا. لیکن وہ جو نظام تھا وہ نظام اسلام والا نظام نہیں تھا، وہ ان کا اپنا بنایا ہوا نظام تھا. اور میں آپ کو کام کی بات بتاؤں، پاکستان میں نماز بھی اسی طرح سے آپ آزاد ہے، لیکن پاکستان میں جب تراویح کر رہا تھا نا تو میں کچھ پولیس میں نے باہر دیکھے مسجد کے باہر. یعنی وہاں پہ خطرہ تھا، ایسا نہ کوئی آ جائے، پولیس باہر کھڑی تھی. کتنا بڑا فرق ہے. دوسری بات، پاکستان میں ہم امید یہ رکھتے تھے کہ نظام اسلام ہونا چاہیے تھا، اسلامک بزنس، اسلامک طریقہ کار وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے. اسلام پاکستان کے اندر وہ نظام نہیں ہے. اسی لیے ہم خوار ہیں، عوام خوار ہے. جس عوام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا گیا، جس قوم کو جس طرح کا کتاب دیا گیا، وہ کتاب اگر ہاتھ میں رکھتے ہیں، اس کتاب پر عمل رکھیں گے تو آج ہم کہیں اور ہوتے. چونکہ ہم نے اس کے اپنا منہ ہٹایا اس سے، تو اس کے رزلٹ میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یقین مانے آگے اور بھی ایسا کچھ ہوگا. ہمیں دین کو سیکھنا ہوگا، دین کو سمجھنا ہوگا. دین کو سمجھنے کے بعد ہم اپنا حقیقی دوست، اپنا حقیقی لیڈر، کون ہمارے لیڈر ہے، کون ہمارے ساتھ اچھا ہے، کون وہ پہچان پائیں گے. پہچاننے کے بعد ہمارا فیوچر تھوڑا بہت صحیح ہو جائے گا. تھوڑا نہیں بڑا کہ بہت اچھا ہوگا. یہ میسج اگر 1000 لوگ بھی دیکھ لیتے، اس میں سے اگر 500 اس کو سن لیتے، 5 میں سے اگر 5 لوگ اس پیس پر عمل کریں گے تو اس کی زندگی میں ایسا کچھ چینج آئے گا. وہ میرے سے پھر بعد میں ضرور رابطہ کریں گے کہ آپ نے جو کہا تھا وہ واقعی میں صحیح تھا. اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے ساتھ گزرا، میں ایک عام بندہ نہیں ہوں، مطلب کہ یار یہ ابھی کوئی کہیں سے ایسے ہی سفید ٹوپی رکھ کر ہمیں کچھ بتا رہے ہیں. میں پورا کا پورا سائنس کی دنیا سے گزر کر یہ سب کچھ دیکھ کر اب آپ کو بتا رہا ہوں. اسلام is the only thing that can protect us. صرف مسلمان بننا کافی نہیں ہے. بس عبدالہادی کبھی نماز پڑھا کبھی نہیں پڑھا. اسلام آپ کے دل کے اندر جا کر آپ کو اندر سے ٹھیک کرتا ہے. آپ کے زبان پر، آپ کے خیالات پر، ہاتھوں پر، سوچ پر پورا کا پورا کنٹرول آتے ہیں. ایسا کنٹرول کہ آپ اچھا انسان بن جاتے ہیں. ایک ایسا اچھا انسان کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اسلام ہے. عمل کرو گے تو ٹھیک ہے، عمل نہیں کرو گے تو سب کے سب ذلیل ہو جائیں گے. کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لیے کوئی ٹائم نکالو. یہ جو نماز میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ جو اس وقت ہم رہ رہے ہیں، جو ہم لوگ اس وقت کما رہے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ویو میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ مطلب ہماری زندگی میں کچھ تھوڑا سا وہ کر رہا ہو، اسکریننگ سٹارٹ کر لے. جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے غلط ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ میں ڈیل کر رہا ہوں، جو کاروبار ہے وہ صحیح یا صحیح نہیں ہے؟ جو دل میں سوچتا ہوں یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، پھر اس کو کریکٹ کرنا شروع کریں. اپنے آپ کے اندر چینج لانا شروع کریں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم لوگ ایک مقام پر پہنچ جائیں گے. ہمارا ایک نام ہوگا. کوئی بھی 2 نمبر لیڈر ہمیں ورغلا نہیں پائے گا. کوئی بھی شخص ہمیں دھوکہ نہیں دے پائے گا. گارنٹی گارنٹی گارنٹی.
رمضان کی اس میسج کے ساتھ انشاءاللہ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.